اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام۔ اس صورت کے رکوع 16ویں یا 17ویں میں بعض انعام مویشیوں کی حرمت اور بعض کی حلت کے متعلق اہل عرب کے توہمات کی تردید کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الانعام رکھا گیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ پوری صورت مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ میں اس کی نکیل پکڑے ہوئی تھی اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی۔ روایات میں اس کی بھی تصریح ہے کہ جس رات یہ نازل ہوئی اسی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اصحاب سے لکھوا دیا تھا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اسی کی تصدیق کرتی ہے۔ اب اس کا شان نزول سن لیتے ہیں۔ زمانہ نزول متعین ہو جانے کے بعد ہم بآسانی اس پس منظر کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں یہ خطبہ ارشاد ہوا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ قریش کی مزاحمت اور ستم گری اور جفاکاری انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر ملک چھوڑ چکی تھی اور حبش میں مقیم تھی۔ نبی کی تائید و حمایت کے لیے نہ ابو طالب باقی رہے تھے اور نہ حضرت خدیجہ، اس لیے ہر دنیاوی سہارے سے محروم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید مزاحمتوں کے مقابلے میں تبلیغ رسالت کا فرض انجام دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے اثر سے مکہ میں اور گرد و نواح کے قبائل میں بھی صالح افراد پے در پے اسلام قبول کیے جا رہے تھے، لیکن قوم بحیثیت مجموعی رد و انکار پر تلی ہوئی تھی۔ جہاں کوئی شخص اسلام کی طرف ادنا میلان بھی ظاہر کرتا تھا، اسے طعن و ملامت، جسمانی اذیت اور معاشی و معاشرتی مقاطع کا ہدف بننا پڑتا تھا۔ اب اس تاریک ماحول میں صرف ایک ہلکی سی شعاع یثرب کی طرف سے نمودار ہوئی تھی، جہاں سے اوس اور خزرج کے بااثر لوگ آ کر نبی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جہاں کسی اندرونی مزاحمت کے بغیر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اب اس کے چند ایک اہم مباحث کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ان حالات میں خود پر ارشاد ہوا کہ اس کے مضامین کو 7 بڑے بڑے عنوانات پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ شرک کا ابطال اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت، عقیدہ آخرت کی تبلیغ اور اس غلط خیال کی تردید کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، جاہلیت کے ان توہمات کی تردید جن میں لوگ مبتلا تھے، ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جن پر اسلام کی سوسائٹی تعمیر ہوا چاہتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کا جواب، اور طویل جدوجہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر آن حضرت کو تسلی، منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت پر تنبیہ۔ مکی زندگی کے ادوار پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ یہاں چونکہ پہلی مرتبہ ناظرین کے سامنے ایک مفصل مکی صورت آ رہی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر ہم مکی صورتوں کے تاریخی پس منظر کی ایک جامع تشریح کر دیں، تاکہ آئندہ تمام مکی صورتوں کو اور ان کی تفسیر کے سلسلے میں ہمارے ارشادات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جہاں تک متنی صورتوں کا تعلق ہے، ان میں سے تو قریب ہر ایک کا زمانہ نزول معلوم ہے یا تھوڑی سی کاوش سے متعین کیا جا سکتا ہے، لیکن مکی صورتوں کے متعلق ہمارے پاس اتنے مفصل ذرائع موجود نہیں ہیں۔ بہت کم صورتیں یا آیتیں ایسی ہیں جن کے زمانہ نزول اور موقع نزول کے بارے میں کوئی صحیح و معتبر روایات ملتی ہوں۔ اس طرز تحقیق کو ذہن میں رکھ کر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کے نقطہ نظر سے ہم کو 4 بڑے بڑے نمایاں ادوار پر منقسم نظر آتی ہے۔ پہلا دور آغاز بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک تقریباً 3 سال، جس میں دعوت خفیہ طریقے سے خاص آدمیوں کو دی جا رہی تھی۔ دوسرا دور اعلان نبوت سے لے کر ظلم و ستم، فتنہ اور پرسیکیوشن کے آغاز تک تقریباً 2 سال، جس میں پہلے مخالفت ہوئی، پھر اس نے مزاحمت کی شکل اختیار کی، پھر تضحیک، الزامات اور جھوٹے پروپیگنڈے وغیرہ تک نوبت پہنچی، اور آخر میں مسلمانوں پر پھر زیادتیاں شروع ہو گئیں جو نسبتاً زیادہ کمزور اور بے یار و مددگار مسلمان اس وقت موجود تھے مکہ میں۔
تیسرا دور جو تھا وہ آغاز فتنہ یعنی 5 نبوی سے لے کر ابو طالب خدیجہ کی وفات 10 نبوی تک تقریباً 5 یا 6 سال کا بنتا ہے۔ اس میں مخالفت انتہائی شدت اختیار کرتی چلی گئی اور بہت سے مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبش کی طرف ہجرت کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حامیوں اور ساتھیوں سمیت شیب ابی طالب میں محصول کر دیے گئے تقریباً 3 سال کے لیے۔ اب چوتھا دور جو تھا وہ 10 نبی سے لے کر 13 نبی تک تقریباً 3 سال، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی و مصیبت کا زمانہ تھا۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی دوبھر کر دی گئی تھی، طائف گئے تو وہاں بھی پناہ نہ ملی۔ حج کے موقع پر عرب کے ایک ایک قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپیل کرتے رہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرے اور آپ کا ساتھ دے، مگر ہر طرف سے کورا جواب ہی ملتا رہا، اور ادھر اہل مکہ بار بار یہ مشورے کرتے رہے کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا اپنی بستی سے نکال دیں۔ آخرکار اللہ کے فضل سے انصار کے دل اسلام کے لیے کھل گئے اور ان کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان میں سے ہر دور میں قرآن مجید کی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ اپنے مضامین اور انداز بیان میں دوسرے دور کی صورتوں سے مختلف ہیں۔ ان میں بکثرت مقامات پر ایسے اشارات بھی پائے جاتے ہیں جن سے پس منظر کے حالات و واقعات پر صاف روشنی پڑتی ہے، اور ہر دور کی خصوصیات کا اثر اس دور کے نازل شدہ کلام میں بہت بڑی حد تک نمایاں نظر آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔